الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھی۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں آ گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ برکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور ایک چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا کہ تم سب مر جاؤ، اور اس میوت اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک ہی سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا بھی کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں یوں ہی 8-10 دن تک پڑی سڑنے لگ گئی، اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے ایک دیوار بنا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے کفن لاشوں کی فرمانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد ہیں، اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے عرض تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کیا کرتی تھی، جو تیری توحید کا اعلان کرتی تھی، جو تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑی سوز و دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھرے ہوئے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کی ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، ان مردوں سے کہہ دو خدا کے حکم سے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئی، سبحان اللہ و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ سے آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا، اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرما دیا مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔